السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اللہ کا ذکر جملہ عبادات میں افضل قرار پاتا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں جائزہ لیں کہ ذکر الہی کی کون سی جہات و اقسام بہترین ہیں، اور اس ذکر پر بندے کو اللہ کی جانب سے کون سے ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ذکر الہی فلاح دارین کا یقینی موجب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ذکر الہی کرنے کی بہت سی کیفیات اور جہات ہیں، تاہم ذکر الہی کی عموماً دو اقسام ہیں۔ ایک ذکر لسانی جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے، اور دوسرا قلبی ذکر ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا۔ یہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ آئیے اس ذکر الہی کی بہت سی جہات و کیفیات میں سے چند ایک کا جائزہ قرآن و احادیث کی روشنی میں لیتے ہیں۔ ذکر الہی کی ایک جہت اس میں ذات کا ورد ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے، اصل چیز تو ذات ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نام میں بہت کچھ رکھا ہے، اس لیے کہ نام ہی سے ذات کی نشاندہی، تعارف اور پہچان ہوتی ہے، اور معرفت ذات کا پہلا ذریعہ نام ہی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ علیہ ایک مجلس میں اللہ کے نام اسماء کے ذکر کی برکات بیان کر رہے تھے کہ مشہور مفکر و دانشور ابو علی سینا مجلس میں بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، حضرت صرف نام پکارنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیخ شبلی صاحب بصیرت تھے، سمجھانے کے انداز میں کہنے لگے، ابو علی تجھ سے کیا بات کرنی، تو گدھا ہے۔ ابو علی سینا کا اس وقت زمانے میں ایک دانشور کی حیثیت سے شہرہ تھا۔ مجلس میں خود کو گدھا کہنے پر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ پھر شیخ شبلی بولے، ابو علی دیکھا نا، تیرا صرف نام بدلا اور تجھ پر کتنا اثر ہوا۔ اسی طرح جب بندہ اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے ذکر الہی کرتا ہے تو دلوں کی کیفیات کا بدل جانا لازم ہے۔ متفق علیہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجمع کے اندر یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع کے اندر یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دونوں بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہاں دو باتیں واضح ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ جس طرح کا گمان اپنے رب کے ساتھ رکھے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسی نوع کی کیفیت کے ساتھ بندے کی پشت پناہی اور نصرت فرماتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جو اللہ کا ذکر جس قدر اور جس انداز میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی حاجت روائی میں اپنے فضل سے اسے اسی قدر نوازتا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ بلکہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال میں سے سب سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے رب کے نزدیک پاکیزہ تر اور تمہارے عملوں میں اس کے نزدیک مقبول تر ہو، اور تمہارے
درجات کو سب سے بلند کرنے والا ہو، اور وہ عمل تمہارے لیے سونا چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بھی بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کے لیے آپس میں تم ان کی گردنیں اتارو اور وہ تمہاری گردنیں اتاریں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا عظیم عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی کی بہترین اور خوبصورت جہت نماز ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، من کو کفر و شرک اور اخلاق رذیلہ سے پاک کر لیا، اور اپنے رب کا ذکر کیا، پھر نماز پڑھی، اور اس طرح نجات یعنی فلاح پالی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا کہ اے میرے بندو، نماز ادا کرنے کے علاوہ تمہیں میرا ذکر کرنے کے لیے کسی خاص وقت اور کسی خاص جہت کی ضرورت نہیں، بلکہ جب تمہارا جی چاہے تم اپنے خالق و مالک کو پکارا کرو۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی معروف روایت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سوال کہ آقا قیامت کے دن سب بندوں میں سے اونچا مرتبہ کس عبادت کرنے والے کا ہوگا، کہ جواب میں نبی مکرم نے ارشاد فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا وذاکرات، قیامت کو اللہ کے نزدیک بلند درجہ پانے والے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں ہوں گی۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت سے ذکر الہی کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شے اس یعنی ذکر الہی سے محبوب و مقبول نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی شے بندے کو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر نجات دلانے والی ہے۔ لہٰذا ان آیات قرآنیہ اور احادیث رسول سے واضح ہو گیا کہ تمام اعمال صالح میں، خواہ مالی ہوں یا بدنی، بعد از ارکان خمسہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور یہی عمل اللہ کی رضا اور عطاؤں کا موجب بنتا ہے۔ ناظرین، ذکر الہی کی فضیلت اور اجر و ثواب پر گفتگو جاری ہے، حصہ دوم ملاحظہ فرمائیں۔